मजलिस उलमा बमनहल्ली ने अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की रहलत के बाद अबूरी मजलिस इमारत तश्कील देने के फैसले का खैर मकदम किया है। 3 रुकनी अबूरी मजलिस इमारत तश्कील देने के इमारत शरिया कर्नाटक के फैसले का खैर मकदम किया है। बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बमनहल्ली के उलमाए कराम ने कहा कि हालात के पेश नज़र 3 रुकनी मजलिस इमारत तश्कील देने का फैसला मुनासिब है। चूँकि ये अबूरी मजलिस है, आने वाले दिनों में अमीर शरीयत का भी इंतखाब होना चाहिए। मुफ्ती शेख इमरान मौलाना अब्दुर्रहमान कासमी व दीगर उलमा ने कहा कि अमीर शरीयत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उम्मीद के अकाबिर उलमाए कराम आने वाले दिनों में अमीर शरीयत का भी इंतखाब करेंगे। बोमनहल्ली इलाके की मजलिस उलमा ने वाज़ह तौर पर कहा कि इस मामले में मिल्लत में इंतशार हरगिज़ नहीं पैदा किया जाना चाहिए। तमाम सिलसिले मदारिस के उलमाए कराम एक हैं और एक रहेंगे। सब इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मिलजुल कर अमीर शरीयत के इंतखाब के सिलसिले में फ़ैसला लेंगे और अमीर शरीयत के मुंतखब होने तक तमाम मुसलमान मजलिस इमारत की हिदायत पर अमल करते रहेंगे। इन उलमा ने कहा कि किसी बड़े आलिम दीन के खिलाफ मुकदमे का जवाज़ पेश कर उस आलिम दीन के इल्मी मकाम व मर्तबे को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज बरोज़ मंगल बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद अब्दुल्ला बिन जैद में बमनहल्ली मंगन पाल्डे के मजलिस उलमा के सारे उलमा इकराम यहाँ जमा थे और जमा होकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि अभी अनकरीब जो है अमीर शरीयत सालिस हजरत मौलाना मुफ्ती सगीर अहमद साहब रहमतुल्लाहि अलैह का जो इंतकाल हुआ है और उसके बाद जो है इमारत शरिया का जो मजलिस जो मसला चल रहा है और लोगों में जो है चहमी गोइयाँ हैं और लोग कशमकश हैं, तो लोगों के लिए पैगाम है कि लोग जो है इत्तिहाद के दामन को बिल्कुल न छोड़ें। और हम जो है मजलिस उलमा बमनहल्ली मंगन पाल्डे की तरफ से ऐलान करते हैं कि अभी अनकरीब जो है इमारत शरिया की जो मजलिस शूरा ने जो सहरुकनी इमारत शरिया बनाई है, हम मंगन पाल्डे के उलमा जो हैं इस अबूरी मजलिस शूरा की जो है तायीद करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अनकरीब आप हजरात जो है इंशाअल्लाह उम्मत के इत्तिहाद को सामने रखकर और उम्मत के इत्तिफाक को सामने रखकर जो है आपसे ये अदबन दरख्वास्त है कि आप हजरात जो है जल्द अज जल्द जो है वो अमीर शरीयत बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे अजीज़म मुफ्ती शेख यूनुस साहब कासमी दामद बरकातुहुम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मकसद को उजागर किया है और मजलिस उलमा साउथ बमनहल्ली बेंगलोर की जानिब से हम तमाम उलमा किराम ये अवाम हो या फिर उलमा हो अदबन ये गुजारिश करते हैं कि इस वक्त जो अमीर शरीयत का मामला चल रहा है इसे बहुत ज़्यादा हम लोग मुख्तलफ़ी ना बनाएं, बल्कि जो मजलिस शुरा है जिसने अमीर शरीयत सालिस हजरत सगीर साहब रशादी रहमतुल्लाहि अलैह का इंतखाब किया है, वो उस पर काम कर रही है और गौर खोज भी कर रही है। और हम लोग ये बात जानते भी हैं कि दारुल सबील रशाद जुनूब हिंद का एक अजीम मायानाज इदारा है और उस इदारे के जरिए से अल्लाह के फजल से करम से बड़ी तादाद में उलमा हुफ्फाज कुर्रा निकल रहे हैं और मुल्क भर में फैलकर दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा इमारत शरिया कर्नाटक की बुनियाद वहीं से डाली गई है और आज वो शजर एक मजबूत फलदार शजर बना है और उसकी जड़ें माशाल्लाह फैलती जा रही हैं। और इस वक्त मजलिस शूरा ने जो मुनासिब समझा
غور و خوض کے بعد، جس کے اندر بڑے بڑے ملک کے عظیم قدور علمی و دینی شخصیات موجود ہیں، انہوں نے یہ مجلس امارت شریعہ کرناٹک کے اندر سہ رکنی 3 حضرات کا نام منتخب کیا ہے، جس میں پہلا نام حضرت اقدس مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم، جو 250 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، جو ملک کی ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کی عظیم عبقری شخصیت ہیں۔ حضرت کی ذات سے، حضرت کے علم سے، حضرت کے تقوی سے، حضرت کے طہارت سے کسی کو اختلاف نہیں ہے الحمدللہ، بلکہ حضرت کا مزاج ان چیزوں میں پڑھنے کا بھی نہیں ہے۔ مجلس شورا نے حضرت کو اس عہدے کی پیشکش کی ہے، اور پھر 4 جانب سے حضرت والا دامت برکاتہم کا نام آیا ہے، تو اس کے بعد ماشاءاللہ حضرت والا دامت برکاتہم اس کے مجلس امارت کے رکن بنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی قاسمی دامت برکاتہم جو مبلغ اسلام ہیں، حضرت اپنے کثیر اسفار کی وجہ سے حضرت نے دست برداری اختیار کی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مزید 2 نام ہیں، حضرت اقدس مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم صدر جمعیت العلماء کرناٹک، اور حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی مقصود عمران صاحب رشادی امام و خطیب سٹی مارکیٹ جامع مسجد۔ اب ان 3 ناموں کو نامزد کیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے مولانا مفتی یونس صاحب نے کہا کہ یہ مجلس امارت شریعہ کرناٹک عبوری ہے، اور عبوری کیا ہے؟ یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ ٹمپروری ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، اور دستوری کارروائیاں بہت سی باقی ہیں، اور سبیل و رشاد میں اس عظیم ادارے میں مسجد میں مجلس شورا کی نمائندگی کرتے ہوئے، ترجمانی کرتے ہوئے حضرت مولانا خالد بیگ ندوی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ ابھی دستوری کارروائیاں باقی ہیں، ان کارروائیوں کے مکمل ہونے تلک یہ جو مجلس امارت شریعہ کرناٹکا ہے یہ عبوری ہے، عارضی ہے، وقتی ہے، اور جب یہ کارروائیاں مکمل ہو جائیں گی تو انشاءاللہ ان قریب ایک امیر شریعت کرناٹکا کو منتخب کیا جائے گا، ان کا نام سامنے لے کر آئیں گے۔ لیکن یہ جو سارا معاملہ یہ دینی ہے، سیاسی نہیں ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں عوام سے، علماء سے، کہ دست بستہ میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگ اس کے اندر ندوی قاسمی رشادی کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے اندر ہمارے بھائی چارے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے اندر ایک نفرت کی بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب متحد ہیں، کوئی رشادی قاسمی یہاں پر ندوی نہیں ہے، ہماری سب کی سند ایک ہی ہے، اور وہ جا کر ملتی ہے تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر۔ لہذا ہم سب ایک ہیں، اور اگر کسی کو کوئی اختلاف ہے، کسی کو کوئی رائے دینا بھی ہے تو وہ ادب کے دائرے میں دے اور فتنہ فساد نہ کرے۔ اور یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص پر کیس ہے، ارے بھئی کیس کس پر نہیں ہے؟ جو کام کرتا ہے اور جو بالخصوص دین کا اعلیٰ کام کرتا ہے، جو دین کے اعلیٰ کام جنہوں نے کیے اس سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت کے سر پر کوڑے مارے گئے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ عقیدہ قرآن کا جب مسئلہ ہوا تھا تو حضرت کو قید کر دیا گیا تھا، اور پھر حضرت کو اتنے کوڑے مارے جاتے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی تاریخ ہے کہ آپ جو ہے نا کئی سال وہ قید و بند کی آپ نے بھی صعوبتیں جھیلی ہیں، اور پھر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جو ہے نا کوڑے مارے گئے ہیں، اور پورا شہر گھمایا گیا ہے ان کو۔ تو جو دین کا کام کرتے ہیں، کیس الگ چیز ہے، علم کام الگ چیز ہے۔ بعض لوگ یہ نشانہ بنا کر اور کسی کو نشانہ بنا کر ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ کیس الگ چیز ہے اور پھر کام الگ چیز ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے جب مولانا خالد بیگ ندوی صاحب نے اس مجلس میں یہ بات کہی
کہ کون کون اس فیصلے پر راضی ہیں، تو ریاست بھر سے جو علماء آئے تھے اور جو دانشوران قوم و ملت آئے تھے، ان سب نے ہاتھ اٹھا کر یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ منظور ہے۔ تو بس میری عاجزانہ گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات میڈیا میں آ کر نہ بتائیں جس کا ایک بتنگڑ بن جائے، یا پھر کوئی ایسی بات ہم ہماری طرف سے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے امت منتشر ہو جائے۔ اس وقت حالات ملک کے بہت خراب ہیں، اور ہمارے حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم نے بھی بڑی پیاری بات کہی تھی کہ یہ امیر شریعت یا امیر المومنین نہیں ہے، یہ بلکہ امیر شریعت کرناٹکا ہیں۔ اس امیر کا عہدہ حضرت امیر المومنین کا نہیں ہے، ان کی طرح نہیں ہے، اور یہ عہدہ اور یہ عمارت بس امت کو مجتمع کرنے کے لیے ہے، متحد رکھنے کے لیے ہے۔ بس مجلس علماء ساؤتھ بومنہلّی یہ اعلان کرتی ہے، یہ اپیل کرتی ہے علماء برادری سے، عوام سے، دانشوران قوم و ملت سے، کہ کوئی ندوی قاسمی رشادی نہ کرے، اور کوئی امت کے اندر اختلاف پیدا کرنے والا کوئی ایسا جملہ یا کوئی ایسا تانا نہ دے کہ جس کی وجہ سے یہ اہم کام وہ بگڑ جائے۔ میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر نہیں ہوتا ہے ان کی غیر موجودگی میں شریعت پر کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ امیر شریعت ایک فرد کے نہ ہونے کی وجہ سے مجلس علماء بمنہلّی نے بیٹھ کر غور و خوض کیا، اور مجلس شورا نے جو مجلس عمارت کا اعلان کیا ہے اس پر مجلس علماء بمنہلّی کی طرف سے یہ رائے آ رہی ہے کہ جو 3 رکنی ٹیم بنائی گئی ہے، اور وہ ٹیمپروری ہے، عارضی ہے، عبوری ہے، جیسے کہ دارالعلوم سبیل الرشاد میں بھی اس وضاحت کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ 4 لوگوں کے نام آگے آئے تھے، جس میں سے مجلس شورا نے 2 کو تجویز دی ہے۔ ایک حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی دامت برکاتہم، اور دوسرے حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب مفتاحی دامت برکاتہم۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ 3 لوگوں نے اس میں دستبرداری کا اعلان کیا حضرت مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے حق میں۔ تو اسی وقت اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب 3 لوگ دستبردار ہو گئے ہیں تو حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے تقوی، طہارت اور ان کے علم پر انہوں نے گواہی دی ہے۔ حضرت مولانا مفتی افتخار صاحب قاسمی دامت برکاتہم، مولانا ڈاکٹر مقصود صاحب رشادی دامت برکاتہم، اور اس کے علاوہ مولانا اکبر شریف صاحب دامت برکاتہم، ان کے ساتھ میں بھی بہت سارے ملک کے حالات ہیں، شہر کے حالات ہیں۔ جب اتنا بڑا کریم طبقہ حضرت کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر رہا ہے تو میڈیا میں 1-2 چیزوں کو اچھال کر حضرت کی شخصیت کو مجروح کرنا مناسب عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تو مجلس عمارت نے دستبرداری کا اعلان کیا، اس کے علاوہ مجلس شورا نے کچھ تجویز پیش کی، تو جس میں 12 سے 15 افراد ہیں، وہ بھی شہر کے مقتدر علماء اکرام ہیں، تو ان کو بھی حضرت کے بارے میں ساری چیزیں معلوم تھی، اور تجویز پیش کرنا اس بات کی علامت ہے کہ حضرت اس کے مستحق ہیں اور اس کے حقدار ہیں۔ اور حضرت کا نام اب سے نہیں آ رہا ہے، ہم دارالعلوم سبیل الرشاد میں موجود تھے، 90% علماء اکرام جو ہے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ حضرت کو امیر شریعت بنایا جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کی تائید میں ہے، لیکن حضرت نے کچھ دستوری کام جو باقی رہ گئے ہیں اسے مکمل کرنے کے لیے 3 رکنی ٹیم جو ہے عبوری طور پر بنائی ہے۔ انشاءاللہ مجلس شورا بہت جلد جو ہے
उसका ऐलान करेगी, और हम उम्मीद भी रखते हैं, इसलिए कि शहर भर में एक इंतशार है, कशमकश है, इसे दूर किया जाए। और सबसे अहम सवाल जो आपने किया कि अमीर शरीयत के ना होने पर क्या इख्तिलाफ इंतशार हो सकता है, उसका जवाब ये है कि अभी आपने देखा कि पूरे सूबे में जो है गुस्ताख रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब मामला आया तो मुख्तलिफ तंजीमों की अलग अलग राय थी, लेकिन अमीर शरीयत के एक ऐलान पर सारे मकातिब फिक्र मुत्तहिद हो गए। और उसके अलावा भी अभी माजी करीब में भी ऐसे कई सारे मसाइल हमारे शहर में हुए, तो जिसकी वजह से सारे मकातिब फिक्र में अगर कोई इख्तिलाफ हो गया किसी मसले पर, तो अमीर शरीयत के रहने की वजह से सारे मकातिब फिक्र एक बात पर मुत्तहिद हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। और दूसरा, शरीय एतबार से जो रहबरी व रहनुमाई होना चाहिए, तो इसमें भी सबसे अहम जरूरत जो है वो अमीर शरीयत की हुआ करती है। तो अवाम को समझना चाहिए मजलिस शूरा का जो ये फैसला हुआ है ये आर्जी तौर पर है, उबूरी तौर पर है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है जिस तरह दारुल उलूम सबीलुर रशाद में जो ऐलान हुआ है और उस ऐलान को आम तौर पर और खुले तौर पर किया जाएगा, और लोग जो है उसकी तायीद भी करेंगे, उसका इस्तकबाल भी करेंगे। हमारी ये मजलिस उलमा बमनहल्ली की गुजारिश है और सारे शहर भर के लोगों से अपील है कि वो मुत्तहिद होकर रहें, मुंतशिर ना हो और इस चीज के ताल्लुक से कोई गलत जो है मैसेज ना फैलाएं।